Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me, Aiza Freelancing Wali, and I am a student of Rahan School, Islamabad campus. So today I am here in new podcast with Rifat. So let's start today our podcast. So Assalamu alaikum, Ma'am Rifat, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल खैरियत से। आप सुनाएँ, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, मेरा नाम रिफ़त है और मैं आयज़ा और फैज़ान की मदर भी हूँ और रेहान स्कूल में मैंने तकरीबन 8वां तक वर्क किया है अपने बच्चों के साथ और मेरी क्वालिफ़िकेशन एमए इंग्लिश है और बस ये मेरा शॉर्ट सा बस इंट्रोडक्शन है। थैंक यू सो मच। सो आप मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा कौन सा रहा? बस अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी में जो अच्छा लम्हा गुज़र जाए वही यादगार लम्हा होता है। लेकिन अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, खुश रहना, अल्लाह को याद करना तो बस यही एक अच्छा लम्हा होता है और हम जब सबसे पहले जब हम लोग मरी गए तो वहाँ पे हमने एन्जॉय किया। पहली दफ़ा जब हम लोग आए तो वहाँ पे हम लोग सब गए, तो आई थिंक कि वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे अच्छा रहा और वो एक यादगार लम्हा रहा हमारे लिए। ओके सो गुड गुड। सो मेरा आपसे ये होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे ये बताएं बचपन में आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या था? बचपन में तो हर बंदे का ये ख्वाब होता है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर बने, हम कोई अच्छी पोस्ट पे रहें। लेकिन मेरा ये था कि मैं अल्लाह का घर देखूँ, खाना काबा जाऊँ, वहाँ पे विज़िट करूँ, अल्लाह का घर देखूँ और यही रहा था कि बस अल्लाह पाक मुझे अपने घर बुला ले। ओके सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, क्या आपको याद है कि आपने ज़िंदगी में सबसे पहले बड़ा फैसला क्या कब लिया था? जी, मुझे याद है ऑफ़ कोर्स। जब मैंने बीए किया, तो बीएड किया, फिर मेरा था कि मैं नेक्स्ट क्या करूँ? मैं कन्फ्यूज़न में थी कि मैं कौन-सा सब्जेक्ट चूज़ करूँ। तो आई थिंक कि फिर मैंने एमए इंग्लिश जब स्टार्ट किया, तो मुझे था कि मुझे डर था मैं नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैंने वो बहुत मुश्किल से डिसीज़न किया क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तब वहाँ पे इस तरह की कोई अकेडमीज़ वग़ैरह नहीं थी। फिर भी ज़ेडयू से मैंने मुल्तान से मैंने कहा कि पता नहीं वहाँ पे क्या होता है, किस तरह पढ़ाएँगे। तो फिर मैंने ना ये डिसीज़न लिया कि मुझे करना चाहिए, मैं कर सकती हूँ। बहुत मुश्किल से मैं डर रही थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है मैंने वो डिसीज़न किया, मेरे फ़ादर ने मेरे साथ साथ दिया तो मैंने वो फिर डिसीज़न किया कि मैं एमए इंग्लिश करूँगी तो मैंने किया। वो सबसे मुश्किल लम्हा था मेरे लिए डिसाइड करना कि नेक्स्ट मैं क्या करूँ। दैट्स ग्रेट। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएं कि एक टीचर बनने का ख्याल आपके ज़हन में कैसे आया? टीचर बनने का ख़्याल तो नहीं आया लेकिन ये था कि फ्री टाइम में अब क्या किया जाए तो फिर मैंने यही चूज़ किया कि मैं किसी स्कूल में पढ़ाऊँ। हमारा अपना अदारा था, मैंने वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। अपना अदारा हम लोगों ने ओपन किया, मैं वहाँ पढ़ाती थी। तो बस वहीं से फिर अच्छा लगा कि ये एक मुअज़्ज़ज़ और अच्छा है कि आप मतलब टीचिंग वाले शोबे में आएँ। एक औरत के लिए एक रिस्पेक्टेबल भी है। तो फिर मैंने वहीं से आगाज़ किया। मैं तकरीबन बीए किया, इसके बाद फिर मैंने अदारा रन किया। वहाँ पे पढ़ाती थी, पढ़ती थी, अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू किया। तो इस सूरत-ए-हाल में फिर मैंने उसको जॉइन किया। ओके दैट्स ग्रेट। सो आप मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा शख्स है जिसने आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर किया? जी, ऑफ़ कोर्स एक लड़की के लिए उसके फ़ादर ही होते हैं कि मुझे यही कहते होते थे, "बेटा जो काम मुझे मुश्किल लगता था, तो वो कहते होते थे, बेटा आप कर सकते हो, आप करो ना।"
تو ان کی سپورٹ رہی ہے، وہی میری ایک اچھی شخصیت رہے ہیں۔ تو میں ان کو دیکھتی تھی، وہ آرمی میں تھے، تو اپنا ہر کام وہ ٹائم سے کرتے تھے، نماز، پڑھائی، جو بھی چیز تھی وہ اس کو ایک مینج کر کے چلتے تھے۔ تو میں پھر ان کی شخصیت سے بڑی متاثر ہوتی تھی کہ میں بھی پھر ویسی کرنا کی کوشش کرتی تھی جیسے وہ تھے نا۔ Oh, that's great. سو آپ مجھے یہ بتائیں کہ زندگی کے مشکل وقتوں میں آپ خود کو مضبوط کیسے رکھتی تھی؟ جی، مضبوط رکھنا تو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ آپ کو اسٹرانگ بننا پڑتا ہے۔ بعض اوقات لوگ آپ کو توڑنے کی کوشش کریں گے، آپ سے لڑائی کریں گے یا کچھ، تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ مجھے کوئی نہیں کسی کی پرواہ، ہمیں خود ہی آگے لے کے چلنا ہے، ہمیں اسٹرانگ رہنا ہے۔ تو لڑکی کو ایسا اسٹرانگ ہونا چاہیے، کوئی بھی مسئلہ آ جائے، کوئی بھی مشکل آ جائے تو رونا نہیں چاہیے، اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں کر سکتی ہوں، میں کروں گی، مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے صرف اللہ کا ڈر ہے۔ تو پھر انشاءاللہ خود ہی ہم آگے لے کے چلتے ہیں، خود ہی ہم آگے اسٹرانگ، پھر ایک دفعہ ہمارے ویک پوائنٹ کو پکڑے گا، پھر ہم آہستہ آہستہ آگے اسٹرگل کرتے جائیں گے اور ہم اسٹرانگ ہوتے جائیں گے۔ اوکے، سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے زندگی میں سب سے بڑا چیلنج کون سا فیس کیا؟ جی، چیلنجز اسٹوڈنٹس لائف میں بھی بہت آتے ہیں، آفٹر میرج بھی بہت آتے ہیں، تو ہر چیلنجز کو ایسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی مشکل آ جاتی ہے اس کا سولوشن ہوتا ہے نا، کہ ہم نے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے۔ اوکے، سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو اپنی محنت پر سب سے زیادہ فخر ہوا؟ جی الحمدللہ، لمحے تو بہت سارے لائف میں آتے ہیں، لیکن جب آپ ایک اسٹڈی کمپلیٹ کر کے اس کو اپنا گول اچیو کرتے ہو تو اور زیادہ آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ لائف میں تو یہی تھا کہ میں جب کوئی ہمارا رزلٹ آتا ہے تو وہی ماسٹر کمپلیٹ کیا، ایم ایڈ کیا، تو خوشی ہوئی کہ میں نے یہ کر لیا نا، مجھ سے ہو نہیں پا رہا تھا تو میں نے کر لیا۔ اور شادی کے بعد تو ماشاءاللہ پھر اب یہ خوشی ہوتی ہے کہ بچے پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی گول اچیو کرتے ہیں تو اور خوشی ہوتی ہے۔ تو بہت سارے چیلنجز آتے رہتے ہیں لیکن ہم ان کو مل کے سالو کرتے ہیں۔ اوکے، سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کیا کبھی ایسا وقت آیا جب آپ نے ہار ماننے کا سوچا، پھر آپ نے خود کو کیسے سنبھالا؟ جی، لمحے آتے رہتے ہیں لائف میں، لیکن ہم اس کو سالو کرتے ہیں، اس کا سلیوشن نکالتے ہیں کہ ہر چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ چیلنج ہماری لائف میں آ رہا ہے تو ہم اس کو سالو کریں۔ تو چیلنجز بہت سارے آتے ہیں اور ریحان اسکول میں تو اور زیادہ چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، تو ہم ان کو کسی نہ کسی طرح سے سالو کرتے ہیں۔ اوکے، سو میرا آپ سے اگلا کوشچن یہ ہوگا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سبق کیا تھا؟ جی، ہماری زندگی کا سبق جب ہم لوگ شفٹ ہوئے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بنے گا نا، کیا ہوگا، کیسی سچویشن ہوگی۔
تو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہونا سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنجز تھا، اس کو فیس کرنا، پھر چیزیں ایکسیپٹ کرنا کہ یہاں پہ یہ چیز ہے، ہم کسی چیز کو جانتے نہیں تھے، ہم کسی چیز کو یہاں پہ کوئی ہمیں جانتا نہیں تھا، تو ابھی تک بھی یہی ہے کرائسس کے کیسے سارٹ آؤٹ کیا جائے چیزوں کو۔ تو بس یہی چھوٹی چھوٹی چیلنجز آتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فیس ہم لوگ کرتے رہتے ہیں۔ واہ، بہت اچھا ہے۔ سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں، زندگی میں کامیابی کے لیے آپ کے خیال میں سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ زندگی میں کامیابی کے لیے آپ پر امید رہیں، ہمت پکڑیں اور صبر کریں، اسٹرگل کریں، محنت کریں، لگاتار آہستہ آہستہ کوشش کرتے جائیں۔ کبھی ہرڈلز بھی آ جائیں تو ان کو فیس کریں، تو اللہ پاک آپ کو کامیابی یقیناً دیں گے۔ لیکن ہر چیز کو آپ نے محنت سے اس کو کرنا ہے، کیونکہ جب تک آپ محنت نہیں کرو گے تب تک آپ کسی بھی چیز کو حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ تو یہی ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے ہمت سے کام لو، اسٹرگل کرتے رہو، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ اوکے، دیٹس گریٹ۔ سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک ٹیچر ہونے کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں کیا تبدیلی ہے؟ ایز اے ٹیچر میری لائف میں یہ چینجز آئیں کہ میں میچور ہوئی، مجھے اٹھنے بیٹھنے کی تمیز کا پتہ چلا، بچوں سے بات کیسے کرتے ہیں، بڑوں سے بات کیسے کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کیسے کرتے ہیں، باؤنڈریز کو کراس نہیں کرتے۔ اور اس کا یہی زیادہ افیکٹ ہوا میری لائف میں کہ آپ محنت سے بولنا سیکھتے ہیں، بیٹھنا سیکھتے ہیں، تہذیب آپ کو آتی ہے، اور سو مینی تھنگس۔ اوکے، سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں لوگوں کی مدد کیسے کی؟ بس بہت سارے اس کے طریقے ہوتے ہیں، کوئی نیڈی پرسن ہو تو اس کی ہیلپ کر دیتی ہوں، اگر کوئی مشکل میں ہو میری تو یہی کوشش ہوتی ہے پھر بھی اس کی ہیلپ کرتی ہوں سالو کرنے میں اس کے پرابلم، کہ اس کو کوئی ایشو ہے تو میری ذات سے اس کو کوئی اگر فائدہ پہنچتا ہے تو میں اس کی ہیلپ لازمی کرتی ہوں، پیسے کی صورت میں، ویسے مدد کی صورت میں، تو پھر ڈفرینٹ ویز ہوتے ہیں ہیلپ کرنے کے۔ اوکے، سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے خیال میں زندگی میں خوش رہنے کا راز کیا ہے؟ بس خوشی جو ہوتی ہے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی خوشی سے گزار سکتے ہیں اور بڑی بڑی چیزوں کو بھی آپ دیکھ کر خوش نہیں رہ سکتے، لیکن زیادہ یہی ہوتا ہے کہ آپ خوش رہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خوشی کا ذریعہ بنا لیں، باہر جا رہے ہیں تو خوش ہو جائیں، گھر میں ہیں تو خوش ہو جائیں، کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تو اس کو دیکھ کر آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اسے سیلیبریٹ کرنا ہے، خوش رہنا ہے۔ لیکن اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کریں گے تو وہ برڈنائز ہو جاتے ہیں آپ، تو اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی اگر لمحہ آپ کی لائف میں آتا ہے تو اس کو انجوائے کریں، چل کریں۔ اوہ، دیٹس گریٹ۔ سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کو دیکھتی ہیں تو آپ سب سے زیادہ کس چیز پر فخر ہوتا ہے؟ اب فخر تو اس چیز پہ ہوتا ہے کہ اپنے پیرنٹس کے گھر میں جو آپ نے لائف گزاری ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ خوشگوار اور پرامن لمحہ ہوتا ہے، جب آپ کو کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، آپ خوش رہتے ہیں وہاں پہ، تو وہی بس زیادہ یاد آتا ہے۔ تو بچپن کی یادیں زیادہ مس کرتے ہیں ہم لوگ۔ اوکے، سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہوگا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں، کیا کوئی ایسا لمحہ ہے جس نے آپ کی سوچ مکمل طور پر بدل دی ہو؟ جی جی، لمحے تب آتے ہیں جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے، آپ مطلب اپنی اسٹوڈنٹس لائف سے ایک اور لائف میں جاتے ہو تو آپ ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہو، پہلے آپ اور ہوتے ہیں، بعد میں آپ کی لائف اور ہو جاتی ہے، پہلے آپ کو جینا ہوتا ہے اپنے لیے، پھر ہم اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، پھر پیرنٹس یاد آتے ہیں لائف میں، تو بس یہی، اور تو کچھ نہیں۔
ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएं, आप अपनी ज़िंदगी को 3 लफ्ज़ में कैसे बयान करेंगी? जी, अपनी लाइफ को मैं मतलब यही कहूँगी कि उम्मीद रखें, मेहनत करें और कामयाबी। तो बस यही 3 वर्डिंग में मैं इसको समराइज़ करूँगी। ओह! वेरी नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी को कहानी का unवान रखें, तो वो क्या होगा? जी, कहानी का यही होगा कि आप मेहनत करें, ज़िंदगी में स्ट्रगल करें और ख्वाबों की तलाश करें कि आपको क्या करना है, कैसे बढ़ना है लाइफ में आगे। तो कौन-कौन सी छोटी-छोटी चीज़ों को मिला के आपने बहुत बड़ी चीज़ें बनानी हैं। तो मुश्किलात और स्ट्रगल को फेस करना सीखें। तो बस यही। ओके, सो आप मुझे ये बताएँ कि बचपन में आपको सबसे ज़्यादा खुशी कौन-सी चीज़ आप मतलब जो चीज़ आप देखती थीं या खाती थीं या आपको खुशी मिलती थी? ज़ाहिर-सी बात है बचपन ऐसा होता है कि दिल करता है चटपटी चीज़ें खाएँ, पिज़्ज़े खाएँ, बर्गर खाएँ। जब कोई चीज़ उन उन दिनों में तो ये होता था जब कोई हमें कोई सूट ला जाता था तो हम खुश हो जाते थे कि हमारे मामा-पापा ने हमें ये चीज़ ला दी है। तो छोटी-छोटी चीज़ों को हम देखकर खुश हो जाते थे। अगर किसी ने कोई गिफ्ट दे दिया तो खुश हो जाते थे। तो बस वो उस वक़्त तो इन चीज़ों की भी बहुत अहमियत थी। तो बस वो देख के खुश हो जाते हैं। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएँ, जब आपने पहली बार टीचर बनना शुरू किया तो आपको कैसा महसूस हुआ? हाँ, टीचर तो फिर ज़ाहिर-सी बात है वो बहुत खुशी होती है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही होती है। हर बंदा आपको रिस्पेक्ट देता है। या बच्चे हैं तो वो कहते हैं टीचर जी, तो खुशी होती है कि हमें कोई इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर कोई पेरेंट्स आते हैं तो वो कह रहा है तो खुशी होती है कि ये एक रिस्पेक्ट वाला शोबा है तो इसमें हर बंदा आपको रिस्पेक्ट देता है। तो आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं, ऑनेस्टली करते हैं तो खुशी होती है बस। दैट्स ग्रेट। तो आप मुझे ये बताएँ, ज़िंदगी के सफ़र में सबसे मुश्किल मरहला कौन-सा था? शादी से पहले तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप अपने वालिदैन से जुदा होते हैं तो वो टफ़ लम्हा होता है और आफ्टर मैरिड तो बच्चों को अगर कोई आपको उनको कोई मसला होता है तो फिर ज़्यादा जब बच्चा कोई बीमार होता है या कोई उसको मुश्किल होती है तो फिर ज़्यादा टेंशन होती है। लेकिन फिर अल्लाह ताला पे छोड़ दी जाती है कि देखें अल्लाह पाक तो है ना, वो हर मुश्किल से हमें निकालने वाला है। तो कोई ऐसा इश्यू आता है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है बच्चों को देखकर टेंशन होती है और फिर चीज़ें फ़ेस करना पड़ती हैं, अल्लाह पाक से हेल्प ले लेते हैं। ओह, दैट्स ग्रेट। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आप मुझे ये बताएँ, आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी कब मिली? जी, खुशी उस वक़्त मिली जब हम लोग शिफ्ट हुए कि हम यहाँ पे आ रहे हैं और बच्चों के साथ फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड करेंगे, रहेंगे। तो जब कहीं चले जाते हैं आउटिंग के लिए तो अपनी फैमिली है, हम खुद हैं, तो फिर मज़ा आता है, एन्जॉय करते हैं छोटी-छोटी चीज़ों को। ओके, सो आप मुझे ये बताएँ, वो कौन-सा लम्हा था जब आपको लगा कि आपने वाक़ई कुछ ख़ास चीज़ हासिल की है? लाइफ में ऐसा तो कोई लम्हा नहीं आया कि हर चीज़ हासिल हो गई हो, लेकिन अब लगता है कि अल्लाह पाक की ज़ात सुन रही है आहिस्ता-आहिस्ता आपकी सूरत में, बच्चों की सूरत में कि अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। जब बच्चे कामयाब होते हैं तो वालिदैन को भी यही होता है हमें हर चीज़ अल्लाह पाक दे रहा है।
اوکے سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن ہوگا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کیا کبھی ایسا وقت آیا جب آپ کو لگا کہ سب کچھ مشکل ہو گیا ہے آپ نے اس کا سامنا کیسے کیا؟ لگتا کبھی کبھی ایسا ہے کہ کبھی کبھی کوئی لائف میں ایسا لمحہ آ جاتا ہے کہ ٹف لگتا ہے، مشکل لگتا ہے، تو اس کو فیس کرتے ہیں چیزوں کو، کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہو تو پھر ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اب دنیا ختم ہو گئی ہے، کچھ نہیں سمجھ آ رہا، لیکن آہستہ آہستہ پھر ان چیزوں کو جب فیس کرتے ہیں تو اللہ پاک ساتھ ساتھ راستے نکال بھی دیتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے اگر مشکل آئی ہے تو اس کو حل بھی کر لیں، اس کو سامنا کریں، تو جب سامنا کرتے ہیں پھر بندہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے صبر کے ساتھ۔ کوئی بھی چیز اگر ٹف لگتی ہے تو ہائپر نہیں ہوتے، تو آہستہ آہستہ پھر سارٹ آؤٹ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ دیٹس گریٹ میرا آپ سے لاسٹ کوشچن ہوگا کہ اب آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے اپنی زندگی میں سب سے اہم سبق کیا سیکھا؟ کہ کوئی بھی مشکل آتی ہے تو صبر سے کام لینا چاہیے، ہمت سے کام لینا چاہیے، ہمیں اسٹریس نہیں لینا چاہیے۔ جب ہم چیزوں کو ایک گہری سانس لے کے آہستہ آہستہ چیزوں کو سالو کریں گے تو ہماری ہر چیز آسان لگے گی، لیکن جب ہم کسی مشکل کو اپنے سر پہ سوار کر لیں گے تو ہمیں مشکل لگے گا، ہم سے چیزیں سالو نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چیزوں کا سامنا کریں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں، کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو اس کو بھی سارٹ آؤٹ کریں، پھر چیزیں خود ہی آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دیٹس گریٹ سو ہمارے انٹرویو کا ٹائم اینڈ ہو گیا، آپ لاسٹ پہ ہمارے ویورس یا آڈینس کو کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ جی ویورز تو میرے آپ ہی ہیں، بچے میرے، کہ محنت کریں، جو ٹاسک یا جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں ان کو ساتھ ساتھ کریں، تو پھر ہی کامیابی ملتی ہے۔ اگر ہم اس کو برڈنائز کریں گے کہ یہ چیزیں ہیں تو ہم اس کو کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، لیکن آج کا کام اگر آج کرو گے، ٹائم ٹیبل سے کرو گے تو پھر کامیابی یقیناً ہے۔ لیکن اگر آپ کہو گے کہ یہ آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، تو پھر آپ کو وہ چیزیں سالو کرنے میں، سمجھنے میں آپ کو بہت مشکل ہوگی۔ تو بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گپ شپ لگا کے، آپ کے ساتھ باتیں کر کے، تو بس یہی کہنا چاہوں گی کہ چلتے رہو اور کامیابی یقیناً آپ کو آپ کے قدم چومے گی۔ Thank you so much for your nice advice and thank you again Vince, for your nice interview. So you was the some of my guest. I hope you like it my interview. I meet you next video, next day, next task. Allah Hafiz. Thank you so much for watching.